یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم والا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستوں، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالم والا یعنی کہ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخل منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازے پر بنے ہوئے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ یعنی کہ گندم کے پاس پہنچا دیا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ اگر گندم کے دانے کو اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف بھی آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا، جس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستوں، واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ
نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے مور اور سانپ کو جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا۔ پھر سانپ نے مور سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے اور جیسے آج ہیں پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے۔ بس مور نے جنت میں شیطان کو لے جا کے اگل دیا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملا۔ انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے کہا ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تب شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ نے مسورہ دیا تھا اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر بھی چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔